السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں محمد مالک۔ پہلے تو آج پاکستان پورا دم سادے مقدمے کا انتظار کر رہا تھا، فیصلے کا تھا۔ وہ تھا عدت میں کیا جو سزا ہوئی بھی عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کو، کیا وہ سسپینڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ پھر جب ڈیسیژن آیا تو ایک دم میں دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے بہت زیادہ مایوس ہو گئے کہ اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں، بیکاز خبر یہ بننی تھی میرے نزدیک اگر وہ سسپینڈ ہو جاتی۔ پاور پالیٹکس کے اندر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے وہ سسپینڈ ہوگی، خاص طور پہ ایسے موقع پہ جب کہ کورٹ کے پاس یہ بھی مارجن ہو کہ جی کیونکہ مین جو ہیئرنگز ہیں وہ تو 2 جولائی کو اسکیجولڈ ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاور پالیٹکس میں لوور کورٹس میں بڑے آرام سے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اینی وے، لیکن اس پہ کچھ اور بھی ہم نے مناظر دیکھے۔ باہر کافی بدمزگی ہو گئی عمر ایوب صاحب کی اور کچھ اور لیڈران کی، اور نظر آ رہا تھا ورکرز اور کافی لوگ کافی فرسٹریٹ ہوئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جو ان کی موجودہ لیڈرشپ ہے وہ اتنی اگریسو یا پولیٹیکلی اتنی فعال نہیں ہے، اور بہت زیادہ ویٹ ڈالا جا رہا ہے عدالتوں پہ کہ عدالتوں سے ریلیف ملے گی، اور ایک پرسیپشن بڑا سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ اگر عمران خان کو باہر نکالنا ہے، اگر پی ٹی آئی نے کچھ دوبارہ اپنا لوگوں کی کوئی جو سختی ہیں اس میں کمی لانی ہے تو یہ عدالتیں شاید وہ طریقہ نہ ہو، پریشر اور کرنا پڑے گا۔ اگین ڈوز ورسز ہاکس، یہ بھی سین چل رہا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 27-28 لوگ بڑے اوپنلی بات بھی کر رہے ہیں، اور ابھی جب میں آپ کو سناؤں گا تو جو ایم این اے ہے شندانہ گلزار صاحبہ، انہوں نے بڑی کھل کے کچھ باتیں کی ہیں، اور وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ کیا ڈیوائیڈنگ لائنز ہیں۔ اس بیک گراؤنڈ کے اندر آج پھر May 9 والا بھی ایشو چلا، تو جو کے پی اسمبلی ہے انہوں نے ریزولوشن بھی پاس کیا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ریزرو سیٹس والا کیس چل رہا ہے، منڈے پہ چلا گیا ہے۔ آج تو کافی تڑکا لگا ہے الیکشن کمیشن کے جو لائر تھے، لیکن آئی تھنک میں نے ایک پہلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا، ابھی تک جو ہم نے ججز کے کامنٹس سنے ہیں یہ 7-6 والا فیصلہ ابھی تک نظر آ رہا ہے۔ اس سے آگے ہم بات نہیں کریں گے، پھر پتہ لگے کنٹیمپٹ لگ جائے واٹ ایور۔ لیکن ایک انٹرویو 2-3 دن سے چل رہا ہے، وائس آف امریکہ کا ایک انٹرویو تھا، اور فواد چودھری صاحب کا جو فارمر فیڈرل منسٹر تھے، اور وہ کنسیڈر ہوتے ہیں ہاک۔ پھر ہاکس کو بھی May 9 کے بعد کچھ ڈو بنایا گیا، پھر بڑا کچھ بنایا گیا، پھر انہوں نے بھی پارٹی چھوڑی، پھر بڑا وہ جو وقت تھا غائب ہونے کا، تائب ہونے کا، سڈنلی ہی از پاپڈ اپ اگین۔ اور وہ انٹرویو انہوں نے بڑا سخت کیا ہے اور ٹیک آن کیا ہے جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے پارٹی کی اور سب کچھ۔ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیا وہ پارٹی میں واپس آئیں گے، کیسے آئیں گے، اور اگر آنے کا یہ طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ٹروجن ہے کہ اب یہ ریفارمڈ ہو گئے آگے ہیں، تو پتہ نہیں کس کا انٹرسٹ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ایوری تھنگ ہم نے کون سے پوچھ لیتے ہیں فواد چودھری صاحب۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ پہلے تو یہ بتائیں کوئکلی اس پہ ذرا بات کر لیں، یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے عدت والا، سرپرائزڈ؟ نہیں، فیصلے سے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ پاور پالیٹکس میں پاکستان میں انفارچونیٹ ریالٹیز ہیں۔ پاکستان میں عدالتیں نا سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کو تو سزائیں ہی سنا سکتی ہیں، رہا کرنا جو ہے وہ ان کا اختیار میں بڑا مشکل ہے۔ اگرچہ پاکستان میں عدالت نے یہ کچھ اسرٹ کیا ہے حالیہ دنوں میں، لیکن ابھی بھی جو لوور کورٹس ہیں ان سے انصاف ملنا بڑا ایک جان جوکھم کا کام ہے۔ اور دیکھیے عمران خان کے باہر آنے کا مطلب کیا ہے؟ عمران خان کے باہر آنے کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم تو لپیٹا گیا۔ جس دن عمران خان اڈیالہ کے گیٹ پہ باہر نکلیں گے تو پشاور سے لے کے اور لاہور تک جی ٹی روڈ اور موٹر ویز جو ہیں ان کے اوپر آپ کو ساری سر نظر آئیں گے۔ اس قدر بڑی جو اس وقت پاپولیرٹی ہے عمران خان کی، وہ کیسے یہ ہینڈل کر سکتے ہیں؟ سو عمران خان کو یہ سے مراد کون ہے؟ یہ جو حکومت ہے، یہ جو سسٹم ہے، اس کو کیسے وہ اس کو برداشت کریں گے؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو پوری کوشش کرنی ہے اندر رکھنے کی، اور انفارچونیٹلی چونکہ اور یہ جو عدت کیس ہے نا، اس میں اور بھی ایک اس کا پہلو ہے کہ یہ اس طرح کے وہ آپ سمجھیے کہ اقدامات ہیں جن سے تلخیاں بہت بڑی ہیں عمران خان میں اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی۔ جس طریقے سے ان کی بیگم کے اوپر جس طرح سے یہ کیس بنایا گیا، پھر آپ تو اس وقت نہیں جا رہے تھے، لیکن جو کورٹ رپورٹرز جس طرح کی جرا وہاں پہ جس طرح کی بحث ہوئی ہے عمران خان کی موجودگی میں، وہ اس قدر شرمناک تھی اور اس قدر گھٹیا تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے، اور عمران خان بڑی عزت والا آدمی ہے، دیکھیں کروڑوں لوگوں کا آپ کو اچھا لگے نہیں اچھا لگے، عمران خان کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں۔
اس طرح کا کیس بنانا، اس کے اوپر پھر اس طرح آگے لے کے جانا، ان کی بیگم کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے ایلیگیشنز لگانا اور پھر ان کو مذاق بنانا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ بڑی تلخیاں بڑی ہیں، اور انفارچونیٹلی یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے۔ میں تو اب بھی سمجھتا ہوں اس کو واپس لے کے عمران خان سے معافی مانگنی چاہیے، اور تاکہ کچھ معاملات میں فیوچر کی بجائے نا زیادہ ماضی کا آپ کو جاننا چاہ رہا ہوں، بیکاز یو آر وٹنس ٹو ہسٹری، بہت چیزوں میں انوالوڈ تھے سب کچھ، لیکن میں جاننے سے پہلے ویری کوئکلی میری کتاب کا انتظار کریے ڈیٹیل اکاؤنٹس کے لیے۔ ویری کوئکلی، آپ ہیں کون؟ کیا پی ٹی آئی ہیں؟ کیا آپ کو پی ٹی آئی آپ نے چھوڑ دی، پھر پی ٹی آئی نے آپ کو چھوڑ دیا؟ بلکہ میں آپ کو اس زمانے کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، باقی تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ جی میں نے کنڈیم کیا May 9th، میں بریک لے رہا ہوں پالیٹکس سے، میں نے پارٹی سے ریزائن کر دیا، آئی ہیو ریزائن فرام پارٹی اینڈ پارٹنگ ویز فرام عمران خان، یہ اتنا سپر ایمفسائز کیوں کیا ہوا تھا؟ وہ میں بھی ٹویٹ پڑھ کے حیران ہو گیا تھا کہ یہ آگے یہ لفظ لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا میں نے پریس کانفرنس نہیں کی، نہ ہی میں نے کبھی پارٹی چھوڑی، اس ٹویٹ میں بھی پارٹی کبھی نہیں چھوڑی، سو ہم تو پارٹی میں ہی رہے، اور اس کے بعد جو سلسلہ ہوا ایکچولی آئی پی پی اور یہ سارا تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوا ہے، جو جس طرح سے جو گئے وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ تو ایک مذاق تھا، اور اس نے صریحاً اس نے فلاپ ہونا ہی تھا، اور میں نے تو اس وقت بھی جو آئی پی پی کے، اور ہمارے تو دوست ہیں، مطلب یہ علیم خان صاحب ہیں، ترین ہیں، یہ ہمارے تو دوست تھے، ان کو ہم نے کہا آپ ہمیں خراب کر رہے ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، اور یہ کہ کوئی کہہ رہا تھا ہمیں 40 سیٹیں مل جائیں گی، تو میں کہا 40 تو انہوں دے دیں گے، تو نواز شریف نے کی کرنا ہے؟ تو یہ ایک انہوں نے وہی کرنا ہے جو کر رہے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اور تو سارے پنجاب تو کھانا کھا رہے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں کر رہے، تو بیسیکلی دیکھیں یہاں پالیسیز بدل جاتی ہیں، یہ تو لوگ۔ اچھا میں نے آرمی کا یو بھی انٹرویو میں 2-3 بڑی آپ نے انٹرسٹنگ باتیں کی، اور میں تھوڑا سا اس پہ ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز بتائیں، جب بندہ کی واپس آتا ہے، بندہ کہتا ہے ریڈ کارپیٹ ہو میں آ جاؤں آرام سے، آپ نے ریڈ کارپیٹ اپنا خود ہی رول کیا پارٹی میں آنے کے لیے، لیکن اس پہ خون کے چھینٹے ہیں، جتنی سے لیڈرشپ ہے اس کا آپ نے خون اس پہ ڈال دیا، ان کے خون سے لال کر دیا، ذرا سن لے آپ نے کہا کیا ہے، اتنا آپ نے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے کیا کیا ان کے بارے میں سنے، ذرا آپ اپنے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے تو گیم آف تھرونز کی وہ ریڈ ویڈنگ، یہ ریڈ سنڈے ہی ہے، یہ ریڈ سنڈے لگائیں ذرا دکھائیں جی۔ You can be accused of pompous arrogance، یہ چوہے یہ وہ، چوہے بھی مڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ہماری پارٹی کی فیٹ کیٹس تھیں، پاورفل لوگ تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے، تو پھر چوہوں نے سنبھالا مورچہ۔ دیکھیے نا، ایک تو ظاہر ہے مجھے پرسنل دکھ ہے، فار ایگزامپل شبلی جو ہے اس پہ تو دکھ ہے نا، ایک پرسنل دکھ ہے کہ ہمارا اتنا قریبی تعلق ہے، اتنا کچھ ہے، میں 6 مہینے جیل میں رہا ہوں، وہ ہمارے ساتھ، ہم ہمیشہ روز آپ کو پتہ ہی ہے ہم اکٹھے ہوتے تھے، کھانا ہمارے ساتھ، سب کچھ، فون کر کے نہیں پوچھا کہ آپ پیچھے گھر میں میری بیوی سے، بچوں سے، کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ کسی پی ٹی آئی کا یہ جو لوگ ہیں انہوں نے، خیر ہم کسی کو بھی نہیں پوچھا، یہ نہیں کہ مجھے نہیں پوچھا، کسی کو بھی نہیں پوچھا، اور دیکھیں جو سارا جو ہو رہا تھا نا کہ ظلم بربریت، وہ پنجاب میں ہو رہا تھا، یہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ تو فرینکلی اس طرح سے کچھ نہیں ہوا، اور یہ لوگ آ کے اب پھر اس کے بعد پھر دیکھیے میں نے تو کوئی بات نہیں کی، انہوں نے آ کے ایک پریس کانفرنس، دوسری پریس کانفرنس، تیسری پریس کانفرنس، اور اس کے بعد جو ہے وہ باتیں شروع کر دی۔ بھئی آپ لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، اگر اتنے بڑے آپ چیمپئن تھے، 1.5 سال آپ کو ویکیوم ملا ہے، آپ بن جاتے لیڈر، آپ کی تو ٹکے گی ہے، اب بھی آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں نا، یہ ہمارا جو پی ٹی آئی جو بھی ہے، پی ٹی آئی کو 2016 کے بعد جو سارا پی ٹی آئی کا بنا ہے، عمران خان تو ایک آئیکن ہے نا، وہ تو ایک سمجھیے کہ سورج ہے نا جس کے ارد گرد پی ٹی آئی میں، لیکن ہمارا رول ہے اس میں، پی ٹی آئی جو آج یہاں تک بھی پہنچی ہے اس میں ہمارا رول ہے۔ چوہے بونوں میں گور خان اور عمر ایوب بھی شامل ہیں۔ دیکھیں میں ان سے میری پرسنل جو ہے نا اتنا وہ ان کا کلیم نہیں ہے میرا ان کے اوپر، لیکن جو یہ بھی اتنے پرانے نہیں ہیں نا، گوہر کو تو ہم نہیں شامل کرایا پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی میں بھی کیا شامل کرایا، وہ تو پیپلز پارٹی کے تھے، اور ان کو جب یہ ویکیوم ہوا تو وہ آ گئے اس میں، وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں نہیں نا اس طریقے سے۔ عمر کو بھی ابھی جو ہے 2018 میں شامل کرایا، لیکن وہ شریف لوگ ہیں، میرا مسئلہ نہیں ہے ان سے بھی۔ دیکھیں میرا سچی بات ہے کہ تھوڑا دل دکھا ہے کہ ان کو یہ تو کم، ہم لوگ دیکھو میں تشدد جو ہوا وہ تو اس میں کیا جانا ہے، اس کے بعد 6 مہینے میں جیل میں رہا ہوں، اس کے بعد 3 دفعہ میں اریسٹ ہوا، مجھے بتائیے ہماری کیا دشمنی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیا ہوا؟
پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا نا. الیکشن کمیشن نے وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بگاڑنے میں اس وقت آپ کا بڑا ہاتھ تھا, بڑے کوکی تھے, بڑے ہاک تھے, تو جتنے پولیٹیکل پارٹیز آپ خان صاحب کو کنونس کرتے تھے, خان صاحب میڈیا کو بھی کھینچتے تن دیں, آپ یہ پولیٹیشنز کو بھی رکھیں اور فوج میں بھی دبا کے رکھو. کہتے ہیں آپ نے خراب کیا تھا ان کو, ون آف دا کی پلیئرز. صحیح بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کیا خراب کیا؟ اسٹیبلشمنٹ سے تو ہماری لڑائی ہی نہیں ہوئی. کیا لڑائی ہوئی ہماری؟ تو چلے اس کا بتائیں, لڑائی تھی کیا, کیسے ہوئی؟ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بتائیے آخر وقت تک کس ایشو کے اوپر ہمارا اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں پوائنٹ آف آپ بتائیں. خیر آپ کا اور عمران خان کا اور جنرل باجوہ کا فال آؤٹ ہوا, پھر عمران خان کا اور جنرل عاصم منیر کا فال آؤٹ ہوا, کیوں ہوا؟ دیکھیں فال آؤٹ جو ہوا نا وہ کسی ایشو پہ نہیں ہوا. یہ ایک تو فوج کی انٹرنل پالیٹکس تھی, کیونکہ 5 6 7 لوگ ہوتے ہیں جو آرمی چیف بننا چاہتے ہیں. خان صاحب کو آرمی کی انٹرنل پالیٹکس کا کچھ پتہ نہیں تھا, اور رائٹلی سو, ان کو پتہ ہو نہ ہو ان کا وہ نہیں تھا. اور وہ عمران خان کو بہت سازشی ہے نہیں. جتنے لوگ بھی ان کو جانتے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے عمران خان سازشی بالکل نہیں ہے. ان کو جو بندہ آ کے جو بات کہے, جو سب سے بڑی غلطی میرے سے ہوئی اور میرے خیال میں اسد عمر سے ہوئی اور میرے خیال میں شاہ صاحب سے ہوئی اور خٹک صاحب سے بھی ہوئی, اور یہ جو سارے ہم لوگ جن کے اچھے تعلقات تھے, ہم نے جو پریشر آیا نا جب پارٹی کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہ آپ تعلقات ختم کر لیں, علی زیدی کے تعلقات تو خیر آخر تک بھی رہے, لیکن عمران وغیرہ یہ جو سارے تھے, ہم لوگوں نے جو کیا کہ اس پریشر کے اندر اپنا تعلق ختم کر لیا. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے کیا ہوا کہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا, اور ادھر بھی لوگوں نے جا کے بتانا شروع کر دیا کہ عمران خان جڑا وہ کر دے گا, وہ کر دے گا. عمران خان کو ادھر آ کے بتانا شروع کر دیا کہ ادھر والے تو جڑا ہے وہ چھڈن گے نہیں, وہ یہ کریں گے وہ کریں گے. سو اس کے ادھر کی سٹوری یہ ہے, جنرل باجوہ کیمپ کی سٹوری یہ ہے کہ ہم نے خان صاحب کو بار بار سمجھایا کہ جی پنجاب میں بزدار صاحب یہ بڑا انکمپٹنٹ چیف منسٹر ہے, آپ کی تباہی ہو رہی ہے. اعظم خان کی وجہ سے ڈس فنکشنل ہوا ہوا آفس, آپ کا پی ایم او آفس, اور محمود خان پنجابی وہاں وہ عثمان بزدار 2 ہیں, ان کو خدا کا واسطہ چینج کریں ورنہ پورا ملک اس وقت جمود میں ہے, چیزیں پرابلم ہیں. تو اس پہ بالکل چل پروگرام ہوا تھا. یہ میں بتا رہا ہوں جو ہمیں سنتے ہیں, تو یہ کیا یہ چیزیں نہیں تھیں؟ لیکن مجھے آپ بتائیے بزدار عثمان بزدار کے فیصلے کے اوپر پی ٹی آئی پوری خود کدھر کھڑی تھی؟ اس کی بھی تو یہی اوپینین تھی نا جو باجوہ صاحب کی اوپینین ہے. یہ تو خان صاحب نے ٹھیک ہے باجوہ اس کو بزدار کو بنا دیا تھا, لیکن پوری پارٹی تو کہہ رہی تھی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, یہ تو جان چھڑاؤ بیڑا غرق کر دیتا ہے. وہ ایشو نہیں ہے, ایشو اور ہے. ایشو یہ ہے جو پرابلم میں باجوہ صاحب کے ساتھ بھی یہ بات ڈسکس کی, اور باجوہ جو بھی آرمی چیف ہے نا اس کا ایک پرابلم ہے. پاکستان میں کیا پرابلم ہے, وہ نواز شریف کو, عمران خان کو, بے نظیر بھٹو کو ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ شہباز شریف کو یا انوار کو یا باقیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ لوگ کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں, یہ لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں, یہ ماسز کے لیڈر ہیں. ان کی ٹریٹمنٹ آپ کو مختلف دیکھنی ہوتی ہے. یہ شہباز شریف نہیں ہے, دیکھیں یہ شاہد خاقان نہیں ہے, یہ انوار نہیں ہے. آپ کو ان کو عزت دینی پڑے گی. اب عمران خان ایک طرف وہ نکلتا ہے, وہ دیکھتا ہے لاکھوں لوگ جو ہیں اس کے ایک اشارے کے اوپر اٹھتے اور بیٹھتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی چیف منسٹر بدل دو, نہیں بدلتا بھائی. وہ یہ دیکھیں نا, یہ ایک سٹرکچرل ایشو ہے پاکستان کا. اور پھر پاکستان میں کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح نہیں کہا تھا بدل دو, ہم نے ایڈوائز کرتے تھے کہ سر یہ بڑا پرابلم آ رہا ہے, رپورٹیں آ رہی ہیں. سر ایڈوائز کر دی آپ نے مجھے کہہ دیا, لیکن میں نہیں بدل رہا. تو باس تو پھر پرائم منسٹر ہے نا. دیکھیں نا یہ ایشو اس پہ یہ ایک سٹرکچرل ایشو ہے, اس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جن لوگوں کو آپ اپنی پاور کنٹینیو کرنے کے لیے اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم چلا رہے, ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے, تو ہر چیز میں پھر ایک کوئٹ پرو کو ہوتا ہے. 10,000 چیزیں منیاں بھی تو ہیں نا, آپ نے 10,000 چیزیں مان لی ہیں, اگر 1 2 نہیں مان رہے تو پھر گزارا کرو نا. یہ تو پھر پھڈا کیا تھا؟ دیکھیں نا یہی پھڈے تھے جو آپ نے مجھے بتائے. پھر اس کے بعد جو ہے, اور دوسرا سچی بات یہ ہے جب بھی آئے گی, اور میں نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو لکھا بھی ہے, جو ان کی اپنی ایک انٹرنل پالیٹکس میں یہ لگ گیا کہ جنرل فیض جو ہے وہ چیف بن جائے گا, فلانا نہیں بنے گا, کنسیڈر ہی نہیں ہوگا. وہ ایک اس میں جنرل باجوہ صاحب کا بھی سچی بات یہ ہے کہ رول جو تھا وہ کافی. بریک پہ میں نے جانا ہے, لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, اس زمانے میں نے یہ بھی سنا کہ 2 باری آفر بھجوائی گئی بقول باجوہ کیمپ کے, کہ ایک بار یہ اسد عمر صاحب آئے اور پھر پرویز خٹک صاحب, یہ 2 سال کی ایکسٹینشن کی بات کی. یہ آفر دی تھی خان صاحب نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ
پاکستان میں جب سسٹم ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہو تو ڈیفینیٹلی آپ نے ہر کوشش کرتے ہیں کوئی کہ بچ جائے، کوئی کیا ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ایکسٹینشن دینے کا پہلا فیصلہ غلط تھا نا. پھر تو یا تو اس وقت ہی ہمیں اڑ جانا چاہیے تھا اور ہم نہ دیتے. جب دے دی، غلطیاں تو دیکھیں نا دونوں طرف سے ہی ہوئی ہیں. یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ ہماری طرف سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے، جس طرح آپ نے کہا آپ زیادہ پاسٹ کے اوپر بھی فوکس ہیں، پاسٹ اور فیوچر دونوں جو ہے نا، عمران خان سے بڑا لیڈر پاکستان میں نہیں ہے کوئی. آپ کو اس کے ساتھ بنا کے بات کر کے آگے چلنا ہوگا. ابھی آپ نے آج ٹویٹ کیا، پھر میں بریک لیتا ہوں، اس پہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. سو آپ نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے عدالتوں پر بھروسہ کرنا دانش مندی نہیں ہے، اس کے لیے سیاسی حکمت عملی چاہیے. یہ سیاسی حکمت عملی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بیہائنڈ ڈورز نیگوسیشنز ود خاکیز اور واٹ، اور کیا سڑکوں پہ آ کے ایک اور 9 مئی ٹائپ سچویشن تو اور مصیبت پڑے گی؟ کیونکہ نظر اب یہ آ رہا ہے کہ ہاکس فرسٹریٹ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. سو وی کوڈ سی این ایکسپلوسیو سچویشن. بات کرتے ہیں اس پہ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا، اچھی باتیں پوچھنی ہیں ان سے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے ہم بات کرتے میں پوچھتا تھا حکمت عملی، لیکن اس سے پہلے 2 باتیں ہیں، کیونکہ اصل ایشو ہے مسٹرس کا. آپ نے پہلے کہا کہ جی لوگ جا کے ان کو کہتے تھے آپ کو مروا دیں گے، ان کو کہتے تھے پتہ نہیں خان باہر آئے گا تو کیا کرے گا انسٹیٹیوشن کے ساتھ. مسٹرس بہت زیادہ. جنرل باجوہ کی ہم نے بات کی. واٹ وینٹ رانگ جب یہ جنرل عاصم منیر واز ڈی جی آئی ایس آئی، ان کو اور عمران خان کا کیوں کلیش ہوا کہ 8 مہینے بعد انہوں نے ہٹا دیا ان کو؟ بڑا انسیریمونیسلی ہوا. اس وقت ہم نے 2 چیزیں اسلام آباد میں سنی. ہم نے سنا کہ جی انہوں نے شاید فرا گوگی اینڈ آل دیٹ کا فولڈر وغیرہ انٹیلیجنس ایجنسی نے دیا خان صاحب کو کہ جی ان کی دوست ہیں، وہ ان کے نام بہت آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہے ہیں. خان صاحب کے کیمپ سے یہ ہوا کہ جی کوئی پالیسی ڈفرینسز ٹرکی میں اور 1-2 اور ملکوں میں انہوں نے پالیسی ڈفرینسز کیے. تو 5-6 مہینے میں تو ڈی جی آیا آ کے اپنی جگہ ہی سنبھال رہا ہوتا، اتنی جلدی پالیسی ڈفرینسز کہاں ہو جانے. تو یہ بھی کیا مس انڈرسٹینڈنگس تھیں یہ دونوں؟ کیا یہ صحیح ہے یہ اس بات پہ کانفلکٹ ہوا تھا پالیسی ڈفرینسز ہے وہ؟ اور اگر نہیں تھا تو پھر پارٹی میں سے کون لوگ یہ مس انڈرسٹینڈنگس کروا رہے تھے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ ایک اچھا بڑا تعلق رہا ہو نا، وہاں پہ ذرا بٹرنس زیادہ آ جاتی ہے ایشوز کے اوپر اور چیزوں کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ ان آپس میں تعلق بھی بہت اچھا رہا اور کافی جو ہے وہ اچھا تعلق بھی رہا اس سے. لیکن ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا کہ کیا ہوا ہے. ہمیں آئیڈیا کچھ دے دیں کہ آفٹر آل بس آئیڈیا یہی ہونا، وہ بس بات بگڑ گئی تو وہ بگڑتے بس آگے چلی گئی. وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، سنبھالی چلی جانی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی میں تو خیر اس وقت سائڈ لائن تھا، سائنس میں تھا، لیکن وہ بات جو ہے اس وقت جو ہے وہ چاہیے تھا کہ وہ سنبھالی جاتی اور وہ نہیں بات سنبھالی گئی. بعد میں بھی سنبھالی جانی چاہیے تھی. دیکھیں نا ایشو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے، میں وہ انٹرویو نہیں چلا رہا بیکاز وائس آف امریکہ والا بہت ٹائم لے جائے گا، اس وقت نے بار بار کہا کہ جی مل کے کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، بڑی غلط فہمیاں نہیں تھیں. مسٹرس اتنا زیادہ اور آربیٹر آپ کا کوئی کامن نہیں ہے. آربیٹر کامن اس لیے ہے ہی نہیں کہ آربیٹر سے تو آپ لوگ، یہی تو المیہ ہوا نا. میں جو کہہ رہا ہوں کہ جب ہم جیسے سارے لوگ جو ہیں جو ایک کمیونیکیشن کر سکتے تھے، بعد وہ جب نکل گئے درمیان میں سے تو پھر تو دوسرے آگے نا سارے. مطلب فار ایگزامپل نون لیگ تو نہیں نا عمران خان کے بارے میں کوئی اچھی بات کرے گی، یا پیپلز پارٹی تو نہیں بتائے گی کہ کوئی اچھی بات بھی ہوئی ہے. ادھر سے بھی ادھر کوئی جو کمیونیکیشن ہے وہ کوئی اچھی تو نہیں ہوئے گی نا. وہ تو یہی ہوگا جی بس انہوں نے کر لیا، یہ ہے وہ ہے. ایک تو یہ پرسنل لیول کے اوپر جو ہے نا، اور دوسرا یہ ہے دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول ریڈو کرنا پڑے گا. یہ جو ایگزسٹنگ رول ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا، ہمارا تو سمپل تھا نا. 52 میں ایوب خان گئے ہیں امریکہ، اس کے بعد سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہم بن گئے سیکورٹی اسٹیٹ. پھر جنگ شروع ہو گئی، کوریا وار شروع ہو گئی، پھر ویتنام وار شروع ہو گئی، پھر افغان وار شروع ہو گئی، پھر اسامہ بن لادن وار شروع ہو گئی، پھر دوبارہ طالبان والا معاملہ آ گیا. ہم نے گزارے ہیں سارے سال اپنے وار اکانومی میں. ہماری اکانومی ہماری کوئی نہیں تھی، فوج لڑتی تھی، ہمیں پیسے آ جاتے تھے، ہم نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ جناب اکانومی بھی ٹھیک کرنی پڑے گی. اب 2 چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں. ایک تو جس طرح آپ تو جو کہ پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں، دیکھیں نا جب انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے اس کے بعد کیا ہوا یورپ میں کہ انڈیویجولزم کا رائز ہو گیا. میرے دادا نے پہلا الیکشن 1926 میں لڑا تھا.
کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ عورتوں سے علیحدہ ووٹ مانگنے پڑیں گے. جب میں یہ ہماری 19 سیٹیں خالی ہوئیں اور میں خان صاحب کے ساتھ یہ کیمپین میں تھا ساری جگہ, دریا خان بھکر اور جامپور سے تو پسماندہ نہیں ہوگا نا پنجاب, آپ وہاں اٹھا کے دیکھیں کہ عورتوں کی پولنگ اسٹیشن کے اوپر عمران خان کا 35% ووٹ زیادہ ہے. کیا ہوا, انڈیویجولز نے فیصلے جو ہیں وہ کر لیے, انہوں نے ہر گھر میں پہلی بار یہ ہوا ہے بیٹا علیحدہ ووٹ دے رہا ہے. لیکن ابھی وی ڈونٹ ہیو ٹائم, آئی لائک یو ٹو فوکس بیک آن دس تھنگ, ریلیشن شپ. اس کے اوپر یہ مسٹرس کیسے ختم ہوگا؟ کوئی نہیں ہے, جس طرح آپ بیان دے رہے تھے کہ یار یہی کیس ختم ہو جاتا, عزت والا, یہ ایک فیل گڈ فیکٹر تھا, سی بی ایم ہوتا 100%. دیکھو اس سے گندہ کیا کیس ہوگا, اس کیس کو چلانے والوں کو بھی تو دیکھنا جو سینکس ہیں وہ کہتے ہیں, آپ کے لوگ سمجھتے ہیں شاہ خان صاحب کو کنونس کیا گیا کہ مجھے مروا دیا جائے گا, مروا سکتے ہیں. دوسروں کا خیال ہے کہ باہر آئیں گے تو انسٹیٹیوشن کو یہ پیا پانچا کر دیں گے. عمران خان کو ایگزسٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیں عمران خان کوئی اس طرح ارسپانسبل آدمی تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک اپنا سمجھیے کہ اس وقت ایک ماحول بنا دیا سوشل میڈیا کے اوپر. یہ جو سارے ایک تو ایک اور بڑی مصیبت ہے, سوشل میڈیا کا ورکنگ جو ہے نا وہ بالکل ان کو نہیں پتا اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے دوستوں کو کہ یہ کیسے کام کرتی ہے. اور آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ ویری ویل, کیونکہ میں جب خود منسٹر بنا 2016 میں تو مجھے پتا چلا کہ پاکستانی جو گورنمنٹ ہے 2018 میں ریاست ہے, اس کا تو کوئی سوشل میڈیا وغیرہ کا کوئی سیٹ اپ ہی کوئی نہیں ہے. پھر ہم نے جا کے سارا ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنایا, چیزیں کی, یہ وہ کیا. اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ انڈر انسٹرکشنز ہیں, اور بھائی ان کو کون انسٹرکشنز دے سکتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں پھر آپ اپلوڈ کرتے ہیں اپنی سائٹ پہ, آفیشیل سائٹ پہ, یا خان صاحب کا ہینڈل یا دوسرا پھٹا تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. کبھی نہیں کی کسی نے, وہ تو اب آ کے جب لڑائی ٹاپ پہ پیک پہ چلی گئی ہے تو یہ اپنا پوائنٹ آف نو ریٹرن گزر نہیں گیا, ادھر اور نہیں ہو گیا. پوائنٹ آف نو ریٹرن اگر نواز شریف اور فوج کا نہیں ختم ہوا تو یہاں پہ بھی کیوں ختم ہونا ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی پاکستان میں فوج نے تو رہنا ہے, الٹیمیٹلی پولیٹیشنز نے بھی رہنا ہے. الٹیمیٹلی آپ نے جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ آپس میں بات کرنی ہے, کسی نہ کسی طرح سے آگے بڑھنے کی. کیسے بات کرنی ہے؟ ایک بار یہ آپ لوگ سارے بات کرنے گئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس, جیل میں ملنے گئے تھے, تو لوگوں نے کہا تب آپ بات کرنے گئے ہیں -1 فارمولا کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو 18 گھنٹے ہمیں ونڈو ملی نا شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کرنے کی, وہی ایک سینٹی کی ونڈو تھی. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمیں یہ جو ہے وہ تھوڑا سی امید پیدا ہوئی کہ اگر ہم سب مل کے عمران خان صاحب سے ملاقات کا ہمیں موقع ملے. پہلی بات تو یہ ہے مالک کہ یہ وہ باتیں لوگ جو -1 عمران خان کی بات کرتے ہیں نا, یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو پاکستان کی سیاست کا ABC بھی نہیں پتا. عمران خان کے بغیر کیا پاکستان میں کچھ پاکستان کی سیاست نہیں ہو سکتی, PTI کی سیاست کیا ہونی ہے؟ کوئی اتنے میں بیوقوف نہیں تھا. اینڈ ایک اور بھی چیز, تو کیا ہوا تھا اس میٹنگ, وہ 18 گھنٹے والی کمپلیٹ کریں نا. میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. میں ایک چیز اور پوائنٹ آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے عمران خان کا ساتھ اس کی لیڈرشپ نے اور اس کے دوستوں نے دیا ہے نا, پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کوئی نہیں کھڑا ہوا. باقی ہر بندے کی کیپیسٹی ہے. اب اسد عمر جو ہے وہ دیکھیے, وہ جنرل عمر کا بیٹا, وہ آپ اس کو جیل میں ڈال دیں سیل میں, اور اب اس کو جو ہے وہ آپ جو کہیں سمجھیں گے کہ وہ پڑھا رہے. عمران اسماعیل ہے, علی زیدی ہے, ملائکہ بخاری ہے, یہ جمشید چیمہ ہے, سارا ہمارا ڈاکٹر عام آدمی کا بیٹا جیل میں جا سکتا تو جنرل کا بیٹا کیوں نہیں جا سکتا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ٹرین کے طالبان تھوڑی ہیں, یہ کوئی ٹیررسٹ تھوڑی تھے کہ جن کو آپ نے جو ہے وہ کر دیا اور آپ ایکسپیکٹ کریں. دیکھیں یہ سارے لوگ عمران خان کے ساتھ رہے ہیں. یہ کہنا فزیکل ٹارچر اور چیز ہوتی ہے. دیکھو نا کیا کیا ٹارچر جو ہے لوگوں نے سہے ہیں, اور سب کھڑے رہے ہیں. اچھا وہ کوئکلی اس کا تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں, میں صرف آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. موجودہ جو بھی PTI کے جو بنے ہیں ان کے بارے ان کا یہ کہنا کہ یہ ساری لیڈرشپ جناب یہ تو ریٹس ہے اور یہ بھاگے اور یہ ہو گیا, اور ہم جناب چونکہ ہم پہ کچھ نہیں ہوا ہم بڑے دلیر ہیں. یہ باتیں تو نہ کریں نا, انہیں کچھ تو کریڈٹ دیں. جو ورکرز ہیں, اعجاز چودھری, محمود الرشید, یہ سنم, عالیہ, حمزہ, ان کی تاریخوں کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو اپنا پارلیمانی پارٹی لوگوں نے ان کو ووٹ حلقوں کے سڑکیں بنانے کے لیے تو نہیں نہ دیے. میں کل اعجاز چودھری صاحب سے ملا ہوں, میں کہ جی کوئی MNA MPs کبھی جو ہیں وہ انہوں نے چکر لگایا, انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں آیا کبھی. اب یہ جو چھوٹے لوکل لاہور میں اپنے پرسنل تعلق والے آتے ہیں, بٹ پارٹی کو تو کھڑا ہونا چاہیے نا پیچھے. کبھی پارٹی کھڑی نہیں ہوئی, کسی ورکر کے پیچھے کھڑی نہیں ہوئی. میں جب جیل میں تھا ادھر اپنا اڈیالہ میں, تو 12 لوگ رہا ہوئے اور ان کو واپس MPO میں ڈال دیا گیا. پہلے دن مجھے پتا چلا کہ 12 PTI کے لوگ اب تک بیچارے MPO میں جو ہیں وہ اندر ہیں, انہیں کبھی کوئی ملنے نہیں آیا. عمران خان سے ملنے کے لیے تو ٹھیک ہے آپ نے لائنیں لگائی ہوئی ہیں,
جو باقی بیچارے لٹ گئے ہیں, مر گئے ہیں, ان کا بھی تو پتہ کرو وہ کدھر ہیں. اب یہ سارے جو ہیں وہ صرف نمبر بنانے کے لیے چلے جاتے ہیں, یا جو بھی ہے وہ چلے جاتے ہیں. اب ٹھیک ہے ان کا ایکسس ہے خان صاحب کے ساتھ, لیکن یار یہ زیادتی تو نہ کریں. باقی صاحب کو جو ہے جو مارے گئے ہیں ان کی کیا دشمنی ہے؟ مجھے آپ بتائیں, ملکہ بخاری کی فوج وہ جیل میں رہی ہے, اس کی کیا دشمنی ہے؟ شیریں کی کیا دشمنی ہے؟ یہ باقی جو سارے اپنا جن کے میں نے نام لیے ان کی کیا دشمنی ہے؟ ہماری کیا؟ ہمارے تو تعلقات تھے بڑے اچھے. اینی ویز یہ میرا ان سے جو ہے وہ گلہ ہے. اب دیکھیں کرنا کیا چاہیے. پہلے وہ بتائیں -1 بیچنے گئے تھے آپ؟ ہاں, شاہ محمود قریشی والا. اس وقت 18 گھنٹے کی یہ مہم امید پیدا ہوئی کہ جی آپ سب لوگ جائیں اور عمران خان سے بات کریں کہ کوئی مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکے. شاہ محمود قریشی, جیسا میں دوبارہ آپ کو بتاؤں, کبھی عمران خان کو نہیں چھوڑے گا. یہ جو سارے لوگ ہیں نا, یہ کبھی عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ پرویز الہی صاحب کے اوپر جو ہے جو ہوا, بزرگ آدمی, ان کو 4 لوگ جو ہے وہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی, 4 لوگ ان کو پکڑ کے نہلاتے تھے, وہ اسٹیڈ فاسٹ کھڑے رہے. وہ اپنا مونس بیچارہ جو ہے وہ اتنے سال سے باہر بیٹھا ہوا ہے, حماد ہے, میاں اسلم ہے, 13 مہینوں سے اپنی فیملی سے نہیں مل سکے. ان لوگوں کی سب کی دیکھیں قربانیوں کو ریکگنائز کر کے آگے چلنا چاہیے. یہ تو نہیں کہ سب کو کہیں گے جی کچھ نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو سارے پی ٹی آئی, میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ تھے وہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے ذرا وہ سنا دیں, بیکاز میں نے اس میٹنگ کے بارے میں بڑا کچھ سنا ہے نا, اس لیے. شاہ محمود قریشی صاحب سے میں یہ کہنا کہ وہ عمران خان کو چھوڑے گا, بہت ہی احمق ہوگا جو شاہ محمود قریشی کو جا کے کہے گا کہ آپ مائنس عمران خان کے اوپر جو ہے وہ بات آ جائے. آئیڈیا صرف یہ تھا جو آپ نے شروع میں, آپ جس کے اوپر اتنا ایمفیسس کر رہے ہیں کہ یار کو مسٹرسٹ جو ہے وہ ختم کریں, کوئی چلے, جو ہم لوگوں نے اپنے تعلقات ختم کر لیے تھے ان کو بحال کرے. اس کو جا کے ایک گروپ پورا جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ خان صاحب سے ملے, اور خان صاحب سے ہم ڈسکس کریں کہ سر ہم یہ مسٹرسٹ ختم کرنے کے لیے کس طرح سے ہم رابطے دوبارہ جو ہیں وہ بحال کریں, ان کو استوار کریں, اور اس معاملے کو کسی جو ہے وہ ہم انگیجمنٹ کی طرف لے کے جائیں, تاکہ ایک انگیجمنٹ شروع ہو اور اس سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں, اور آگے جو ہے وہ بتائیں کہ ہم کس طرح سے ان کو کیسے سیٹسفائی کر سکتے ہیں, آپ کو کیسے سیٹسفائی. 18 گھنٹے بعد ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بدل گیا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے پارٹی ختم کرنی ہے. سارے اچانک ہم پتہ نہیں آیا, ہمیں سمجھ لگی, ہم نے کہا ہم کام کر رہے ہیں, ہم سارے اکٹھے ہوئے, ہم وہاں پہ یہ ریکنسائل کیسے کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو, جو آپ لوگ ہر وقت جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور یہ غلامی نہیں وہ غلامی نہیں, لیکن بات بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کی کرنا چاہتے ہیں, یہ ٹوٹل کانٹرڈکشن کیسے؟ بات یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے, میں آپ سے 10 بار میں نے بات کیا کہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول ریڈو کرنا پڑے گا. یہ کہ عمران خان آج ڈیل کر لے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, عمران خان اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں رہے گا, کیونکہ انڈیویجولزم جو میں آپ کو کانسیپٹ دے رہا ہوں نا وہ پریویل کر رہا ہے. باقی تو یہ جس طرح تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں, جتنی ماشاءاللہ عزت ہوئی ہے لوگوں کی اس 2 سال میں, اس کے بعد تو اور مشکل ہو گیا ہے نا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے میں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ ایک لٹنی فیلیئرز کیوں نظر آتے ہیں؟ مجھے یاد ہے جس دن آپ کی نیگوسیشنز ہوئیں الیکشن والے ایشو کے اوپر, آپ بڑے ایکسائٹڈ تھے, اسی دن ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی, تو آپ نے کہا بس جا رہے ہیں, خان صاحب کو بتانے جا رہے ہیں تو سویرے دیکھنا. پھر ہم نے دیکھا سویرے سب الٹ کیا. اس پہ بات کرتے بریک کے بعد, وہ میں جاننا چاہتا ہوں. اسٹے وتھ اس, بڑا مزیدار یہ ایک تاریخ ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. اچھا, میں بریک سے پہلے پوچھا تھا آپ کے لوگ یہ الیکشن بھی وہ فائنل ہو گیا تھا سارا کچھ, لیکن اس سے پہلے ہم جب بریک میں بات کر رہے تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نیگوسیشن ہو سکتی ہے, بات چیت ہو سکتی ہے. خان صاحب تیار ہیں آرمی والوں سے بات کرنے کے لیے, سب کے ساتھ جن کے ساتھ ان کو بقول گلا ان کا ہے کہ انہوں نے میری گورنمنٹ گرائی سب کچھ. کل کوئی زرداری صاحب کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کے ساتھ تیار ہوں گے بات کرنے؟ بات یہ ہے, آپ نے تو اپنا ایجنڈا دینا ہے نا. ایک تو پی ٹی آئی میں آپ اس وقت جو لوگ ہیں یہ تو سارے جوکر بیٹھے ہوئے ہیں نا, اب یہ روف حسن نے یا انہوں نے کیا ایجنڈا دینا ہے, ان سے تو پتہ ہی نہیں ان کو کیا کرنا ہے. آپ نے تو اپنا ایجنڈا دینا ہے کہ بھائی اس ایجنڈے کے اوپر جو میرے سے بات کرنا چاہے وہ بات کر لے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ میں فلانے سے کروں گا فلانے سے نہیں کروں گا. آپ نے آئین کو بحال کرانا ہے, اس کے لیے جو آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے بات چیت کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھو پی ٹی آئی میں بات چیت کس سے آپ کریں گے؟ مجھے نام بتا دینا کہ فلانے سے آپ بات چیت کریں گے, لوگ جانتے ہی نہیں نا یہ کون ہے. اب اس لیے پہلے بھی جو دیکھیں نا, ہوتے تو ہیں نا, ہم نے جب آخری بات چیت جو کی تھی
آخری بات چیت جو ہوئی تھی ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ نون لیگ کے ساتھ ہی ہوئی تھی نا الیکشنوں پہ. اب وہ علیحدہ بات ہے, دیکھیں ہماری تو ہو چکی تھی وہ بات چیت کامیاب, جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ بات چیت کریں وہ بات چیت تو کامیاب ہو گئی تھی. اور اس کا صرف مطالبہ اتنا تھا ان کا کہ جی جب بندیال صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ الیکشن کروا لیں. تو ٹھیک تھا, کیا ایشو تھا؟ بندیال صاحب نے کون سا ہمارے لیے کوئی تیر مار دیا تھا جو فائز عیسیٰ صاحب نے آ کے نہیں مارنا تھا, تو وہ مجھے نہیں پتا وہ ہم کیوں نہیں مانے, ویسے ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی. مان جانا چاہیے تھا فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ, ظاہر ہے انہوں نے جو آپ کے آ کے کیا, لیکن کیونکہ آپ سارے تو بڑے ایکسائٹڈ گئے تھے خان صاحب کے پاس. ہو گیا تھا, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پیپلز پارٹی نون ہمارا وہ ہو گیا تھا, اینڈ آئی ڈونٹ نو وی شوڈ ہیو امپلیمنٹڈ دیٹ. لیکن اب جو پرائمری پرابلم آ رہی ہے وہ یہ دیکھیں, ان کو چاہیے شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا ہوں, پرویز الہی صاحب آ گئے ہیں, ان کو آپ سیاست کرنے دیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں, کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. پارٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا, روز لوگوں کو بلا لیتے ہیں, وہ بیچارے 15 20 30 لوگ آتے ہیں, ان کو اٹھا کے پولیس چلی جاتی ہے, لیڈر رہا ہو جاتے ہیں, وہ بیچارے جیلوں میں چلے جاتے ہیں. مجھے بتائیے اس کا کیا فائدہ؟ آپ بڑا اسٹرانگلی ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ یار بات کرنی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ سے کرنی چاہیے, تو لوگ کہیں گے آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. بات یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے تو میرا کوئی رابطہ ہی نہیں, نہ کبھی انہوں نے کوئی بات کی نہ کچھ, انہوں نے تو جانو ویسے کٹ کٹ کے اشر کر دیتے, ان سے ہماری کیا بات ہونی. ایشو یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان سافٹ ویئر این جی اپڈیٹ ہوگا. پاکستان میں کیا ہونا ہے, پاکستان میں اگر آپ کی بات چیت نہ ہوئی, آپ نے دیکھ لیا جو آپ کا حال ہے انٹرنیشنلی, انتہائی irrelevant ہو چکے ہیں. پیسے آپ کا ٹوٹل بجٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف پیسے دے دے گا, اسی تنخواہ دے دیں گے. وار اکانومی آپ کی ہے کوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ایز اے نیشن آپ سروائیو کیسے کریں گے 1.5-2 سال اس معاملے میں؟ منیمم میٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ پہلے تو میٹنگ پوائنٹ چھوڑ دیں. پی ٹی آئی کی ایکسٹریم, خان صاحب کہتے ہیں یہ ہماری گورنمنٹ ہے, ہم جو چھینی گئی ہے, یہ ہمارا الیکشن ہے, یہ ہمیں واپس کرو. ظاہر ہے وہ تو نہیں واپس کریں گے, ورنہ چھینتے کیوں؟ اب دوسری سائڈ پہ ہے تو کیا ہے, واپس کرنا ہی پڑے گا نا. کہ مڈ ٹرم پولز پہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے کہ اچھا یار 2 سال تسی چھڈو. آپ ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں. دیکھیں پہلے پی ٹی آئی کو اپنا اپوزیشن الائنس تو بنا لینا. مولانا فضل الرحمان, جماعت اسلامی, جی ڈی اے, پی ٹی آئی, یہ اکٹھے ہوں گے تو کوئی وزن بنے گا نا. ابھی آپ کا وزن کیسے بنے گا؟ آپ جا کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کیا بات کریں گے؟ تو ایک بنایا نا, تو وہ اس میں اچھزئی صاحب کو پہلے کہ بات چیت کریں, پھر ساتھ ہی اگلے دن بیان آ گیا آپ لوگوں کا کہ اس نے عمر نے اور انہوں نے اچھزئی صاحب کے نیچے سے جو ہے وہ کارپیٹ کھینچ لیا. دیکھیں نا, یہ تو نان سیریس بات ہے نا. آپ اچھزئی جیسے بندے کو بے عزت کر رہے ہیں اس طرح سے, یہ تو نہ کریں نا. آپ نے سمپل بات ہے, آپ نے اپوزیشن الائنس بنانا ہے. اسد کیسر صاحب عقلمند آدمی ہیں, آپ نے ان کو اختیار دیا ہے, ان کے پاس رکھیں, ان کے ساتھ آپ کریں. اب مولانا فضل الرحمان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار مجھے سمجھ نہیں آتا, ایک بندہ آتا ہے وہ دوسری بات کر دیتا ہے, دوسرا آتا ہے تیسری بات کر دیتا ہے, چوتھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا. حافظ نعیم صاحب بھی جو ہیں, ان کا بھی جماعت اسلامی کا بھی جو ہے وہ یہی پوائنٹ آف ویو ہے. سو سب سے پہلے آپ نے اپوزیشن الائنس بنانا ہے, فار گاڈ سیک. اپوزیشن الائنس کے بعد جو ہے وہ آپ کا وزن بنے گا, پھر آپ بات چیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ادروائز دیکھیں موجودہ لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے تو عمران خان باہر نہیں آ سکتا, یہ تو طے شدہ بات ہے. نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کوئی قد ہے, نہ ان کی بات ہے. یہ عمران خان کے پاس روز چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی فواد نے یہ کہہ دیا, بڑا ظلم کر دیا, لٹ گئے, مر کے برباد ہو گئے. وہ جی اپنا علی اسد نے یہ کہہ دیا, علی نے یہ کہہ دیا, وہ اپنا آپ کے مسرت چیمہ نے یہ کہہ دیا. یہ سارے لوگ جناب پورا پاکستانی آپ کے خلاف ہے. اور اب اللہ خیر صلی اللہ خان صاحب بھی کہتے ہیں اچھا اس نے یہ کہہ دیا, اللہ نہیں خان صاحب اتنے لائے لگ گئے. خان صاحب کو جو بندہ ایکسیس میرا ہے میں اسی بات سنوں گا نا, اور کیا کریں گا. خان صاحب کا جو ایکسیس ہے وہ تو ظاہر ہے اس وقت بڑا محدود. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی کرنٹ لیڈرشپ ہے یہ پارٹ آف سولوشن نہیں ہے, پارٹ آف پرابلم ہے. یہ تو پارٹ آف پرابلم ہے. 2 لوگ ہیں, میں منت کرنا چاہتا ہوں کہ یار اگر آپ خدا کے لیے چودھری پرویز الہی کو, شاہ محمود قریشی کو, ان لوگوں کو پالیٹکس کرنے دیں, ان سے بات چیت جو ہے وہ شروع کریں. الٹیمیٹ یہ تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں. دونوں کی حکومت بھی ایک ہی ہے, حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے ایون. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ان کو پولیٹیکل اپنا الائنس تو بنائے نا, جو اپوزیشن الائنس ہے وہ تو بنائے نا. دیکھیں پاکستان نے تو عمران خان مائنس کر کے نہیں پاکستان چل سکتا. میں ایک عام پی ٹی آئی سپورٹر اگر میں ہوں یا میں پارٹی ورکر ہوں, سب کچھ ہوں, میں چودھری کی بات کیوں مانوں؟ میں نے کہا پتہ نہیں یار, یہ اب اس وقت چلے گئے رگڑا, ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں رگڑا لگا ہے, باقیوں کو نہیں لگا, سب کچھ ہے. واٹ آر یور credentials now? How do you restore yourself? دیکھیں وقت ہوتا ہے, کوئی وقت آتا ہے, نیا وقت آئے گا. ہم تو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں,
مشرف صاحب تھے نا جب وہ ہٹے تو بڑے ایک دن پریشان تھے ہم. آپ کو پتہ ہے نا وہ آرمی ہاؤس میں باہر ایک گلاس, اور مشرف صاحب تو ذرا تھے بھی بڑے شوقین آدمی اور بڑا اچھا وہاں پہ ماحول تھا. تو وہ بڑے ایک دن مجھے کہنے لگے یار دیکھو یہ فلانے کو بھی میں نے کوئی کام کہا ہے وہ اس نے مجھے کیا نہیں. میں نے کہا سر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب لیفٹیننٹ بنے ہیں نا آپ کبھی نیچے نہیں آئے. میں نے کہا سر ہم 88 کا الیکشن ہار گئے, اگلے دن بندہ ہی کوئی نہیں تھا. میں نے کہا جی 90 میں ہم جیت گئے, پھر 93 میں چوہدری الطاف صاحب گورنر بن گئے, اور اس کے بعد میں نے کہا جی وہ سارے بندے پھر وہی, اور پھر اگلے دن جو ہے آپ ایسے سے جاتے رہے, ہم ایسے سے جاتے رہے. تو ہم نے تو دیکھے نیچے ہے اوپر ہے, ہم نے تو آتے رہتے رہنا ہے, ایسا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے. بہرحال پاکستان کے لیے اس وقت بڑا میں سمجھتا ہوں اہم اس وقت موقع ہے. پی ٹی آئی کے لیے بڑا اہم موقع ہے. عمران خان کو ان چوہوں سے جان چھڑانی پڑے گی. برنگ بیک دوز جائنٹس ہو کین ڈیل ود دا ایشو. دیٹس دا اونلی وے فارورڈ. چلے لیٹس سیٹ آن دیٹ. آپ نے باتیں سنی چودھری کی, یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ڈو یو ٹرسٹ ہم, یو ڈونٹ ٹرسٹ ہم, ڈو یو تھنک کہ یہ میچور ہو گئے ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹڈ ہے, یہ بھی آپ لوگوں نے فیصلہ کیا. نا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بائس یور اوپینین. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.